ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ورلڈ کرنٹ افیئرس کے لیکچر نمبر 17 میں. اس سے پہلے ہم کرنٹ افیئرس کے حوالے سے 16 لیکچرز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ان 16 لیکچرز میں ہم نے ایف پی ایس سی کی پالیسی کے مطابق پاسٹ 2 ایئرس کے کرنٹ افیئرس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2022 کے لیکچرز آپ کو دیے جاتے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے اپریل 2022 کے حوالے سے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے ایونٹس 2022 میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان پاکستان ہوئے ہیں. اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مئی 2022 میں جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس پوری دنیا میں ہوئے ہیں اور اسپیسیفکلی پاکستان میں ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کرنٹ افیئر سے ایف پی ایس سی بہت زیادہ کوشچن کرتا ہے اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ایگزام بھی اسٹارٹ ہیں. ایف پی ایس سی کنڈکٹ کر رہا ہے, شیڈیولڈ ہو چکے ہیں. ایف آئی اے انسپیکٹر, ایڈی انسپیکٹر اور اسی کے حوالے سے آئی بی کے حوالے سے کافی جابس تھیں جو کہ آپ کے ایگزامس 24 جولائی سے شیڈیولڈ ہیں. تو اس حوالے سے مئی 2022 میں جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے عمان ہیز گیون دی نیم یاس ٹو دی سائیکلون ان دا بے آف بنگال. جو ریسنٹلی 2022 میں مئی 2022 میں ایک سائیکلون آیا بے آف بنگال میں, اس کو نام دیا گیا یاس کا. اور دنیا میں جتنے بھی سائیکلونز آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. دا چیف آف آرمی اسٹاف ابراہیم اطاہر ہیز رپورٹڈلی ڈائڈ ان اے ملٹری پلان کریش ان مئی 2022. ہی بلانگس ٹو نائجیریا. اب مئی 2022 میں کیا ہوتا ہے کہ نائجیرین آرمی چیف جو کہ ملٹری پلان کریش میں ان کا انتقال ہوتا ہے, ان کا تعلق ہے نائجیریا سے. یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے, امپورٹنٹ ہے. آئرن ڈوم وچ واز سین ان دا نیوز ریسنٹلی از اے موبائل ڈیفنس سسٹم ڈیولپڈ بائی اسرائیل. تو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ ڈیولپ کیا ہے اسرائیل نے. آئرن ڈوم از اے موبائل آل ویدر ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپڈ بائی رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اینڈ اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز. ٹھیک ہے, اس کے آگے بڑھتے ہیں. ایران ہیز ڈیولپڈ دی سپر کمپیوٹر نیمڈ سمورک. تو ایران نے ریسنٹلی ایک سپر کمپیوٹر ڈیولپ کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے سمورک. ٹھیک ہے, ایران انویلز دی سمورک سپر کمپیوٹر وچ ول ڈیلیور 1 پیٹا فلاپس آف پرفارمنس اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ رن نیوز ایجنسی آؤٹلیٹ ارنا. اب یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں اسی سوال سے متعلق. اب ارنا یہاں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایران کی کون سی نیوز ایجنسی ہے. تو ارنا از دی نیوز ایجنسی آف واٹ. ارنا از دی نیوز ایجنسی آف ایران. اب یہاں سے یہ میں ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں اور آپ کے پاس اگر یہ نالج موجود ہے تو یہ ریفریش ہو جائے, جو کہ لانگ ٹرم تک انشاءاللہ پھر آپ کو یاد رہیں گی یہ چیزیں. اس کے بعد بینجامن نیتن یاہو از دی اونلی پرائم منسٹر آف اسرائیل ہو فیس دی ٹرائل آن کرپشن چارجز. تو بینجامن نیتن یاہو جو کہ فارمر پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے, ان کو ابھی سامنا ہے کرپشن چارجز کا. اور یہ اسرائیل کی ہسٹری میں پہلے پرائم منسٹر ہیں جن کو کرپشن چارجز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. ٹوبیکو A threat to our environment. Tobacco is the theme of World No Tobacco Day 2022. تو World No Tobacco Day ہر سال 31 مئی کو منایا جاتا ہے اور ہر سال اس کا ایک کوئی نہ کوئی تھیم دیا جاتا ہے. تو اس سال جو ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2022 کو جو تھیم دیا گیا وہ ہے اے تھریٹ ٹو آور انوائرمنٹ ٹوبیکو. یہ تھیمز بھی سم ٹائمز ایف پی ایس سی ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن 31 مئی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اے کورٹ ان انڈیا ہیز سینٹینس سینئر کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر یاسین ملک ٹو لائف امپریزنمنٹ آن 25 مئی 2022. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یاسین ملک ایک کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر ہیں اور ان کو ابھی ریسنٹلی 25 مئی 2022 کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی ہے. کس وجہ سے؟ ان پر چارج تھا کہ یہ فنڈنگ کرتے ہیں ٹیررزم کو اور جو ٹیررسٹ ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ان کو فنڈنگ پرووائڈ کر کے ساز و سامان پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دہشت گردی پھیلائیں. اے کورٹ ان انڈیا ہیز سینٹینس سینئر کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر یاسین ملک ٹو لائف امپریزنمنٹ آفٹر کنوکٹنگ ہم آف فنڈنگ ٹیررزم. ٹھیک ہے. دا بفیلو مارکیٹ میسیکر ٹک پلیس ان یو ایس اے. ابھی ریسنٹلی آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا بفیلو سپر مارکیٹ ہے امریکہ کی جہاں پر ایک وائٹ چمڑی والے نے, سفید چمڑی والے نے گھس کر فائرنگ کی جس کے مقابلے میں 10 لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور یہ صرف اور صرف 18 سال کا تھا. اور بلیو یو مین اگر
اس جگہ پر کوئی مسلم ہوتا تو پورے پورے اسلام کو جو ہے انہوں نے بدنام کرنا تھا اور کہنا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ سینٹر آف ٹیررزم ہے، اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو یہ ہر لحاظ سے ڈیگریڈ کرتے. لیکن اب چونکہ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے وائٹ مین نے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ مینٹلی ال تھا، تو اس وجہ سے اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو ہمیں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کس طرح سے جو ویسٹ ہے وہ ہمیں کس طرح سے یہاں پر ڈیگریڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے. جب بات آتی ہے خود پر تو وہ مینٹلی ال کا لیبل لگا کے اس کو آزاد کر دیتے ہیں. دا فادر آف برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن گاٹ دی فرینچ سٹیزن شپ. تو سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ برٹش پرائم منسٹر اس وقت کون ہیں؟ وہ ہیں بورس جانسن. تو ان کے والد صاحب نے کیا کیا ہے؟ برٹش سٹیزن شپ حاصل کی ہے. کیوں کی ہے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے، تو وجہ جان لیتے ہیں. برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن's father Stanley said he acquired French citizenship because he wanted to keep a link with the European Union after Brexit. تو Brexit کب ہوا، کیوں ہوا، اس حوالے سے ہم آلریڈی پیچھے لیکچرز کور کر چکے ہیں. تو ان کے والد صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ رہیں یورپین یونین سے، اس وجہ سے انہوں نے فرانس کی سٹیزن شپ حاصل کی، اور فرانس آپ جانتے ہیں کہ یورپین یونین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. کیرین جین پیرے بیکمز دی فرسٹ بلیک وومن پریس سیکرٹری آف وائٹ ہاؤس. تو جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکچرز کے اندر کہ امریکہ کے اندر پرٹیکولرلی جو ڈسکرمنیشن ہے بٹوین وائٹ مین اینڈ بلیک مین وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب کیونکہ بلیک وومن یا بلیک مین کو اچھے پورٹ فولیوز دیے جا رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے اندر، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دیر شوڈ بی نو ڈفرنس بٹوین دا بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان served as the president of the UAE and ruler of Abu Dhabi since November 3, 2004. تو شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان جو کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور رولر بھی تھے ابو دھابی کے 2004 سے. ٹھیک ہے، ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا 13 مئی کو. ہی ڈائیڈ آن 13 مئی 2022. ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 73 ایئرس. تو اس حوالے سے بھی آپ سے کوشچن کیا جاتا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے آنے والے ایگزامس کے حوالے سے، تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. آفٹر یوکرین کرائسس فن لینڈ اینڈ سویڈن سبمٹڈ اپلیکیشنز ٹو جوائن نیٹو. اب کیا ہوتا ہے، جو یوکرین کا کرائسس آیا، جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو وہ کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ یوکرین چاہتا تھا کہ وہ نیٹو کو جوائن کرے اور رشیا چاہتا تھا کہ یوکرین نیٹو کو جوائن نہ کرے. ٹھیک ہے، اب اس کرائسس کے بعد جو فن لینڈ ہے اور سویڈن ہے، انہوں نے اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ نیٹو کو سبمٹ کروا دی ہیں کہ دے وانٹ ٹو بیکم دی پارٹ آف دی نیٹو. اب نیٹو کیا ہے؟ یہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، ایک ملٹری الائنس ہے جو کہ بنا ہے 1949 کے اندر. اس میں کتنے ممالک اب تک شامل ہیں؟ اس میں 30 ممالک شامل ہیں. اور اس کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پر ہے؟ اس کا ہیڈ کوارٹرز برسلز میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کافی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی تو آپ کی جو نالج ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فلسطینین امریکن جرنلسٹ شیرین ابو عقیلی واز مارٹرڈ ان فلسطین. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی ایک بہت جرنلزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جہاں پر فلسطینین امریکن کو گولی مار کر، یعنی سر میں گولی مار کر جو اسرائیلی فورسز تھی انہوں نے شہید کر دیا. شیرین ابو عقیلی واز دی جرنلسٹ فار الجزیرہ جو کہ چینل ہے اس کی یہ کیا تھی؟ جرنلسٹ تھی. شیرین ابو عقیلی الجزیرہ رپورٹر کلڈ بائی اسرائیلی فورسز شاٹ ابو عقیلی in the head while she was on assignment in Jenin in the occupied West Bank. تو اپنی رپورٹنگ کر رہی تھی، جو ایٹروسٹیز تھی وہ obviously ریکارڈ کر رہی تھی کہ جس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلمانوں پر، تو obviously اس آواز کو سپریس کرنا تھا، تو اسرائیلی فورسز نے ان کو مار دیا. اچھا، تو یہ جو خاتون ہیں اس کا نام مجھ سے پروناؤنس نہیں ہوتا، تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا ایز اٹ از. تو از دی ونر آف دی وومنز اٹالین اوپن فائنل 2022 میں، جو کہ اٹالین اوپن ہوا ہے اس کی ونر ہیں. اور اسی کے بعد ساتھ اگر میل کی بات کریں تو نوواک جوکووک ون دی مینس ٹائٹل آف اٹالین اوپن 2022. تو ویمن کا ٹائٹل ان محترمہ نے جیتا اور مینس کا ٹائٹل نوواک جوکووک نے
جیتا ہے؟ تو یہ بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے آپ سے، تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اچھا، رانل وکرے میں سنگے از کرنٹ پرائم منسٹر آف سری لنکا۔ تو سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات سے ان کے بہت برے معاشی حالات ہیں، ایون بینک کرپٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اوتھ لیا ہے، جن کا نام ہے رانل وکرے میں سنگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہروز کاشف ہولڈز دی ریکارڈ فار آف دی ینگسٹ ماؤنٹینئر ٹو سمٹ دی ورلڈ 4 ہائیسٹ پیکس۔ دنیا کی 4 ہائیسٹ پیکس جو ہیں ان کا یہ ریکارڈ کاشف شہروز کاشف ہیں جنہوں نے اپنے نام کیا ہے، اور یہ ینگسٹ ماؤنٹینئر بن چکے ہیں۔ پاکستانی کلائمبرز بیکمز دی ورلڈ ینگسٹ ٹو سمٹ آل 4 ٹالسٹ ماؤنٹینس، ٹھیک ہے۔ ایک بہت اعزاز کی بات ہے الحمدللہ کہ پاکستان ہر میدان میں اپنی جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید از دی کرنٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ پچھلی جو لیکچرز ہم نے گزرے ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر رضا باقر جو ہیں وہ کیا ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہیں۔ تو آبویسلی جو کرنٹ افیئرس ہیں اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، تو اب ایک چینج آیا ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید از دی کرنٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ مری ٹورزم پولیس لانچ ٹو فیسیلیٹیٹ وزٹرز آن اپریل 30 2022 کو یہ پولیس بنائی گئی، مری ٹورزم پولیس بنائی گئی۔ کس بنیاد پر بنائی گئی، کیوں بنائی گئی؟ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ پولیس بنائی گئی ہے تو کیوں بنائی گئی ہے؟ جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا لیٹ جنوری یا ارلی فیبروری میں، جہاں پر ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ ہوا تھا مری کے اندر، جب لوگ گئے تھے تو گاڑیوں میں پھنس گئے تھے، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، اور ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کافی لوگ تھے، مور دین 30 پیپل ور ڈائڈ ان دیٹ انسیڈنٹ۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے مری ٹورزم پولیس کا جو ہے وہ لانچ کیا ہے کہ اب وہ ان سارے معاملات کو دیکھے گی۔ مصدق ملک از دی کرنٹ منسٹر آف دی اسٹیٹ فار پیٹرولیم ڈویژن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسٹر بلاول بھٹو زرداری بیکمز دی ینگسٹ فارن منسٹر آف پاکستان۔ تو یہ یاد رکھے گا، مسٹر بلاول بھٹو زرداری بیکمز دی ینگسٹ فارن منسٹر آف پاکستان۔ اس سے پہلے جو یہ اعزاز حاصل تھا وہ کس کو تھا؟ ہنا ربانی کھر کو تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعزاز ان سے ٹرانسفر ہو گیا ہے کس کو؟ بلاول بھٹو زرداری کو، جو کہ ینگسٹ فارن منسٹر آف پاکستان ہیں۔ ان کے نانا بھی اس پوسٹ پر رہ چکے ہیں۔ اے میسو بلیز گٹڈ ایٹ لیسٹ 20 آئل ٹینکرز پارکڈ ایٹ دی تروجابا آئل ڈیپوٹ ان نوشیرہ ڈسٹرکٹ آن 30 اپریل 2022، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راجہ ریاض احمد از دی لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی آف پاکستان۔ راجہ ریاض احمد جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، جو کہ پی ٹی آئی سے لڑ کر ایم این اے منتخب ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور منحرف ارکان میں سے ایک ہو گئے، اور اب اس وقت ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اندر۔ سپریم کورٹ ایشوڈ دی ورڈکٹ دیٹ دا dissident members of a parliamentary party cannot cast vote against their party directives on 17 May 2022 کو یہ ڈیسیجن آیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اپنی جو پارٹی ہے اس کے ڈائریکٹیو کے اگینسٹ جا کر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے ہی جو سارے ارکان تھے پروونشل اسمبلیز کے جنہوں نے اگینسٹ جا کر پارٹی ڈائریکٹیوز کے اگینسٹ جا کر ووٹ کاسٹ کیا تھا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ہیز کٹ ڈاؤن دی سائز آف اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ٹو 5 ممبرس۔ اب ای سی سی کی ایک کمیٹی ہوتی ہے گورنمنٹ میں، جو کہ ہر 7 دن بعد یعنی ود ان 7 days وہ بیٹھتی ہے، اور وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں فائنینشیل ٹرمز کنڈیشنز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ اور اب اس کی کمیٹی کے جو ہیں وہ شہباز شریف نے جو ممبرز جو کہ پہلے 12 تھے اب وہ 5 کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ عبدل جوشی از دی موسٹ ریسنٹ پاکستانی ٹو سمٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ان دی منتھ آف مئی۔ عبدل جوشی کون بن گئے ہیں؟ پاکستان کے ریسنٹ پاکستانی سمٹ جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے مئی کے مہینے میں۔ صادق سنجرانی از دی ینگسٹ چیئرمین سینٹ آف پاکستان ٹل ناؤ۔ تو صادق سنجرانی پاکستان کے ینگسٹ چیئرمین سینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ کرنٹ گورنر آف پنجاب از بلیغ الرحمان،
ٹھیک ہے، ان کو ابھی ریسنٹلی یہ عہدہ دیا گیا ہے پنجاب کے اندر. ڈیرن سیمی ریسیوڈ ستارہ پاکستان آن 30 مئی 2022. کس وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے، ستارہ پاکستان دیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا پاکستان کو کرکٹ کی بحالی کے اندر پاکستان میں. ٹھیک ہے. ان مئی شہباز شریف اناؤنسڈ اے نیو ریلیف پیکج آف ₹28 بلین پر منتھ ٹو پروٹیکٹ دی پور فرام دی امپیکٹ آف انفلیشن. تو 28 بلین کا پیکج دیا گیا ہے غریب عوام کو تاکہ وہ انفلیشن کے امپیکٹ سے بچ سکیں. ڈاکٹر انوش مسعود چودھری بیکمز دی فرسٹ وومن ٹو بیکم SSP آپریشنز ان لاہور. اس کے بعد دا لارجسٹ ٹی امپورٹر ان دا ورلڈ از پاکستان. تو پاکستان کی جو مشہور مشروب ہے اگر میں کہوں تو وہ چائے ہے کہ کوئی بھی مہمان آ جائے، کوئی بھی دوست آ جائے تو آپ اس کو جو پہلی چیز آفر کرتے ہیں وہ چائے ہوتی ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. تو آن May 8, 2022 نسرین جلیل اپوائنٹڈ ایز گورنر آف سندھ. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں دوسری خاتون ہیں جو کہ اس عہدے پر فائز ہوئی ہیں. اس سے پہلے نسرین جلیل از دی سیکنڈ فیمیل گورنر ان پاکستان آفٹر بیگم رانا لیاقت علی. اس سے پہلے یہ اعزاز رانا لیاقت علی خان کے پاس تھا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے مئی کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر میں نئے سبجیکٹ کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.